بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایک انسان کی زندگی کی ضرورتیں ہیں، دوسرے انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک زندگی کی ضرورتیں، دوسرا زندگی کا مقصد۔ زندگی کی ضرورتیں سب سمجھتے ہیں، سب ان کو پورا کر رہے ہیں۔ مسلمان غیر مسلم کی بھی تمیز نہیں ہے، زندگی کی ضرورتیں مسلمان بھی پوری کر رہا ہے، غیر مسلم بھی پوری کر رہا ہے، یہاں تک کہ جانور بھی اپنی زندگی کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ مسلمان، غیر مسلم، حتیٰ کہ جانور بھی اپنی زندگی کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ چونٹی بل بناتی ہے، پرندے گھونسلے بناتے ہیں، چونٹی ایسی بل بناتی ہے کہ زمین پر پانی بھر جائے، طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے، پانی بھر جائے، اس کی بل میں پانی نہیں جاتا۔ اس کو اللہ نے ایسا فن سکھایا ہے کہ زمین پر پانی بھر جائے تو بھی اس کی بل میں نہیں جاتا پانی۔ گھونسلے، پرندوں کے گھونسلے، طوفان آ جائے، آندھی آ جائے، لیکن ان کے گھونسلوں کو کچھ اثر نہیں ہوتا، اس میں وہ انڈے دیتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں اپنے گھونسلوں کو۔ تو ضرورتیں انسان بھی پوری کر رہا ہے، جانور بھی پوری کر رہے ہیں، مسلمان غیر مسلم سب ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، سب جانتے ہیں زندگی کی ضرورتیں۔ ذرا دیکھ لو ادھر، میں ذرا خود بیان روکتا ہوں، تمہیں اچھا پھر کو دیکھ لو ادھر، سامنے بیٹھ کو ایسا کرتی نا جی امام سب کے پیچھے بیٹھ کو، پیچھے والا دیکھ لیا تو انہیں کیا کی، سامنے والا بیٹھ کو دیکھا تو۔ مسلمان کی ٹریننگ ہے نماز، نماز مسلمان کی زندگی کی ٹریننگ ہے کہ جس وقت جہاں دیکھنا ہے وہاں دیکھو، جس وقت جو کرنا ہے وہ کرو، جس وقت جہاں دیکھنا ہے وہاں دیکھو۔ نماز میں کھڑے ہیں
کھڑے ہیں رکعت باندھ کر قیام، کہاں دیکھنا، کہاں دیکھنا، بازو کون آ رہا ہے، پیچھے کون آ رہا ہے، اب تمہیں دیکھے نا ذرا خود ادھر. رکوع میں گئے تو کہاں دیکھنا، اپنے قدموں کو دیکھنا. سجدے میں گئے تو ناک کو دیکھنا. قاعدے میں بیٹھے تو گود میں دیکھنا. یہ ٹریننگ ہے مسلمان کی. ہم اپنا دین بھولے ہوئے، ہم اپنا دین بھولے ہوئے. نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جدھر نگاہ جاتی ہے آدمی کا خیال ادھر ہی جاتا ہے. اس کی ٹریننگ ہے نماز. امام صاحب نہیں بولتے سب مصلی صاحبان رکوع میں چلے جائیں. تمہاری مسجد میں بولتے کہ ارے کافی بھی پنگنور میں بولتے کہ بھائی کیا بولتے، رکوع میں جانے اللہ اکبر، سجدے میں جانے، اٹھ کو بیٹھنے، اٹھ کو کھڑے ہونے، سب کو اللہ اکبر رہے، سب کو بھی اللہ اکبر. اسے ان کو بولنا نہیں ہے ذرا بولو حضرت. اب رکوع کو جانا کی، سجدے کو جانا کی، اب اٹھ کو بیٹھنا کی، کھڑنا کی. تو مسلمان کو ٹریننگ دی ہے. زندگی بگڑی ہے تو ٹریننگ نہیں ہے. اسی ٹریننگ کے لیے کہتے ہیں بھائی 4 مہینے جاؤ. تو میں کیا کہہ رہا تھا، دیکھو میرا بھی گیا خیال، کہاں سے میں بول رہا تھا، کیا بول رہا تھا بولو. ہاں، پرندے کے گھونسلے کو کوئی اثر نہیں پڑتا طوفان میں. تو زندگی کی ضرورتیں سب پوری کر رہے ہیں. کوئی تمیز نہیں ہے مسلمان غیر مسلم کی بھی. سب کھا رہے ہیں، مکان بنا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں، بچے پیدا کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں. ایک زندگی کا مقصد ہے وہ کسی کو نہیں معلوم. ایمان والے کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں جانتا کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں. اس مقصد کو سمجھانے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے. نبیوں کا سلسلہ اللہ نے جاری کیا زندگی کا مقصد سمجھانے کے لیے. ضرورت سب سمجھتے ہیں، سب پوری کر رہے ہیں، سب پوری، ساری دنیا اپنی ضرورتیں پوری کر رہی ہے. ہر دنیا میں ہر آدمی اپنی ضرورتیں پوری کر رہا ہے. تو اللہ نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا زندگیوں کا مقصد سمجھانے کے لیے. نبی 2 باتیں سمجھاتے ہیں. ایک، ضرورت کے پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے. وہ ضرورت سے منع نہیں کرتے، اس کے پورا کرنے کا طریقہ بتلاتے ہیں. پھر یہ بتلاتے ہیں کہ ضرورت کی حد کتنی ہے، اس کی کوئی لمٹ ہے نہیں ہے. دوسری بات نبی سمجھاتے ہیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. تو یہ 2 باتیں سمجھاتے ہیں کہ ضرورت کے پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کی لمٹ کیا ہے. لمٹ ہے، حد. دیکھو ضرورت اس حد تک پوری کرو، اس سے آگے مت بڑھو. اگر اس سے آگے بڑھو گے تو وہ حرص و ہوس بنے گی. جب آدمی ضرورت کی حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ حرص و ہوس بنتی ہے. جب حد پار کر دیتا ہے، لمٹ توڑ دیتا ہے، تو پھر ضرورت نہیں رہتی، وہ حرص و ہوس بنتی ہے.
اور آدمی کی حرص و ہوس دنیا میں نہیں پوری ہوتی. ضرورت غریب کی بھی پوری ہوتی ہے, امیر کی بھی پوری ہوتی ہے, خواہش بادشاہ کی بھی نہیں پوری ہوتی, حرص و ہوس بادشاہ کی بھی نہیں پوری ہوتی. اللہ نے خواہش کے پورا کرنے کی جگہ دنیا نہیں بنائی ہے, کیونکہ آدمی کی خواہشیں وہ ہر وقت اس کے سینے میں ابلتی ہیں. جیسے سمندر میں موجیں اٹھتی ہیں, کسی وقت موج پھیرتی ہے سمندر کی, ایک کے پیچھے ایک آتی رہتی ہے, ایک گئی دوسری آئی, دوسری گئی تیسری آئی. سمندر کی موجیں کبھی ختم نہیں ہوتی, کبھی تھوڑی دیر کے لیے رکتی نہیں, ایک کے پیچھے ایک آتی رہتی ہے. تو انسان کے دل میں حرص و ہوس کی موجیں اٹھتی ہیں اور وہ کسی کی پوری نہیں ہوتی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر آدمی کو ایک جنگل سونے کا دے دیا جائے, ایک وادی سونے کی دے دی جائے, سونے کی, سونا بھر کر, وادی کہتے ہیں پہاڑوں کے بیچ کا میدان, اتنا سونا کسی کو دے دیا جائے وہ دوسرے کی تمنا کرے گا. 2 جنگل سونے کے دے دیے جائیں تو تیسرے کی تمنا کرے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کی حرص کو قبر کی مٹی ہی پورا کرے گی, کہ جب وہ قبر میں رکھا جائے گا اس کے پیٹ میں قبر کی مٹی جائے گی تو وہ مٹی اس کی حرص پورا کرے گی. دنیا میں اس کی حرص پوری نہیں ہوگی. ایک آدمی کا 50 کمرے کا مکان ہے, ہیں ایسے دنیا میں, ایسے سر پھرے دنیا میں ہیں. 50 کمرے کا ایک مکان, تو رات کتنے کمروں میں گزارے گا؟ 50 کمروں میں 5-5 منٹ سوئے گا, اس کی نیند پوری ہوگی؟ پڑھ کے سو گیا ایک کمرے میں, صبح ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ایک کمرے کا, حدیثوں میں آتا ہے تفصیل کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کتنا تھا؟ ایک کمرے کا. وہی کچن, وہی بیڈ روم, وہی ہال. غریب سے غریب بھی بولتا ہے ایک کچن رہنا, ایک بیڈ روم رہنا, اور ایک کیا رہنا؟ ہال رہنا. پتی بھائی تو بیٹھنے ہال رہنا, سونے بیڈ روم رہنا, پکانے کچن رہنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر, ہر گھر حضرت عائشہ صدیقہ, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کوئی غریب کی بیٹی نہیں تھی. ان کے باپ حضرت ابو بکر مکے کے رئیسوں میں تھے, مکے کے رئیس تھے, وہ رئیس مالدار بڑے آدمی. ان کی بیٹی ہیں حضرت عائشہ, کسی غریب کی بیٹی نہیں ہے. ان کا گھر ایک کمرے کا. حضور کی ہر بیوی کا گھر ایک کمرے کا, وہی کچن, وہی بیڈ روم, وہی سب وہی. تو نمونہ دنیا کے عیش کرنے والے نہیں ہیں, نمونہ حضور ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ 50 کمرے کا مکان ہے, تو رات کتنے کمروں میں گزارے گا؟ بولو نا بھائی. باقی کمرے خالی پڑے ہیں. ایک آدمی کے پاس 50 جوڑے کپڑے ہیں تو عید کے دن پورے 50 پہن کے آئے گا. کتنا پہن کے آئے گا؟ ایک کپڑا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جمعہ کی نماز پڑھا کے تھے حضرت عمر مسجد نبوی میں, خلافت کے زمانے میں.
تو حضرت عمر نماز پڑھانے کے لیے آئے، دیر ہو گئی تو ایک صحابی نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ نے جمعہ پڑھانے کے لیے اتنی دیر لگا دی، اتنی دیر سے آئے آپ، وقت پہ کیوں نہیں آئے؟ اتنی دیر کر دی آپ نے، سب انتظار کرتے بیٹھے۔ تو فرمایا کہ میں نے میری بیوی نے میرا کرتا دھویا، میری بیوی نے میرا کرتا دھویا، اسے سکنے کے لیے ڈالا، اس کے سکنے میں دیر ہو گئی، اس لیے مجھے جو نماز میں آنے میں دیر ہوئی۔ دوسرا نہیں تھا، اس کا مطلب سمجھو۔ اگر دوسرا ہوتا تو کیا کرتے؟ یہ چھوڑ کے وہ پہن کے آتے کہ دھو کو استری کر کو رکھتے۔ تو صحابہ سے حضرت عمر نے معذرت کی کہ بھائی میرا کپڑا میری بیوی نے دھویا، سکنے کے لیے ڈالا، اس کا سکنے میں دیر ہوئی، اس لیے مجھے آنے میں دیر ہو گئی، معذرت۔ تو دنیا میں خواہشیں پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ آدمی ہرس کا، ہوس کا شکار ہو جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے، اس کی ہرس، اس کی ہوس، اس کا اندھا ہو جاتا ہے، شکار ہو جاتا ہے۔ وہ ہرس و ہوس، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کھجلی۔ ہرس و ہوس کی مثال کھجلی۔ پہلے زمانے میں بہت ہوتی تھی کھجلی، اب ذرا دوائیں ہو گئی، کم ہو گئی ہے، اب بھی ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہے۔ کھجائے تو ارے بولو جی، کھجائے تو مزہ آتا ہے، کھجائے تو مزہ آتا ہے۔ ڈاکٹر بولتا ہے ارے کھجا نہ کرے اور بڑھ جاتی ہے یہ، کہتا تو کھجاتا ہے کہ وہ تب بڑھ جاتی ہے یہ۔ تو ڈاکٹر صاحب کیا کروں، کھجانے میں مزہ آتا ہے۔ تو ہرس و ہوس آدمی کی کھجلی ہے، کھجاؤ مزہ آتا ہے، اور کھجاؤ اور مزہ آتا ہے، کھجاؤ اور کھجاؤ۔ تو نبی بتاتے ہیں کہ دیکھو ضرورت کی حد اتنی ہے، خواہش پر مت جاؤ۔ 50 کھانے ہیں، 2 روٹی سے آدمی کا پیٹ بھر جاتا ہے، 1 پلیٹ چاول سے پیٹ بھر جاتا ہے، اس کے بعد اور لاؤ تو بولتا بھائی میں تو کھا چکا۔ تو ضرورت اتنی ہے۔ ضرورت کہتے ہیں کہ جس کے پورا نہ ہونے پر آدمی کو نقصان ہو، اس کے آگے خواہش، اس کے آگے ہرس و ہوس۔ تو خواہش سے پورا کرنے کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ دنیا میں آدمی وہ کرے جو اللہ چاہتے ہیں، تو مرنے کے بعد اللہ اس کی ہر خواہش کو پورا کریں گے۔ دیکھو 4 خواہشیں بتاتا ہوں میں، 4 خواہشیں ہر ایک کے اندر ہیں، کسی کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ یہ 4 خواہشیں ایسی ہیں کہ سب کے اندر ہیں، پوری کسی کی نہیں ہوتی۔ ایک خواہش ہے زندہ رہنے کی خواہش، زندہ رہنے کی خواہش۔ کوئی مرنا نہیں چاہتا، لیکن موت اپنے وقت پر آ جاتی ہے، لے جاتی ہے۔ کوئی ہے تیار مرنے کے لیے؟ دیکھو سوچ سمجھ کو اٹھو، قبولیت کی جگہ ہے، جمعہ کی رات سے ہی ہے، اب شروع ہو گئی، مغرب سے شروع ہو گئی جمعہ کی، نہیں ہاں جمعہ تو جمعرات نہیں، ہاں مغرب سے جمعہ شروع ہو گئی، صبح آتی سو رات ہفتے کی ہو، تو جمعہ کی مبارک رات ہے، اجتماع کا میدان ہے، سوچ سمجھ کو بولو بھائی تیار ہوں میرے کو، نہیں تو قبول ہو گئے تو بات مجھے کوسنا نہیں، حضرت مردہ لے کر تو مرنے کوئی تیار نہیں، لیکن موت آ جاتی ہے۔ دوسری خواہش
بوڑھا کوئی نہیں ہونا چاہتا. کوئی بوڑھا ہونا چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا. الٹا وسترا مارتی کیا کہتا ہو 25 سال کا دکھنا گھر کو. مگر وہ جھلٹیاں پڑ گئی نا وہ بتاتے نہیں. تو ہمیشہ جوان رہنا، ہمیشہ زندہ رہنا. کہ کسی کی بھی نہیں پوری ہوتی. ہاں جنت ہے جہاں اللہ ہر خواہش کو پورا کرے گا، بندے کی ہر خواہش کو اللہ پورا کرے گا. وہاں زندگی ہے، موت نہیں ہے. جنت میں موت نہیں ہے، ہمیشہ کی حیات ہے. بندہ زندہ رہے گا، ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا. وہاں جوانی ہے، بڑھاپا نہیں آئے گا. حضور کبھی مذاق کرتے تھے، لیکن مذاق بھی آپ کا سچا ہوتا تھا، سچا مذاق. تو حضور نے ایک بوڑھی عورت سے فرمایا کہ بڈھی جنت میں نہیں جائے گی. وہ بیچاری بڈھی روتی بیٹھ گئی کہ اللہ کے پیارے نبی کہہ رہے ہیں بڈھی جنت میں نہیں جائے گی، میں تو بڈھی ہو گئی، میں کیسے جنت میں جاؤں گی. تو حضور نے فرمایا کہ بڑی رو مت، تو انشاءاللہ جنت میں جائے گی، لیکن ایسی بڈھی نہیں جائے گی. تجھے اللہ جوان بنا کر جنت میں داخل کرے گا. تجھے اللہ جوان بنا کر جنت میں داخل کرے گا. تو بڈھے خوش ہو جاؤ، سب انشاءاللہ جنت میں جوان ہوں گے. سب کو اللہ حسن یوسف دے گا. ہر جنتی کو اللہ یوسف علیہ السلام کا حسن دے گا. یوسف علیہ السلام کا حسن کہ عورتوں نے پھل کاٹتے کاٹتے چاقو انگلیوں پہ اتر گئی. وہ دیکھتی رہی یوسف علیہ السلام کو، ایسے دیکھتی رہی کہ پھل کٹ کے چاقو انگلیوں پر انگلیاں کٹ گئی کہ یہ تو فرشتہ ہے، یہ انسان نہیں ہے. تو وہ حسن اللہ ہر ایک جنتی کو دے گا. ایسے کالے پیلے نہیں، سب کو اللہ حسن یوسف دے گا. زندگی ہے، موت نہیں ہے، جوانی ہے، بڑھاپا نہیں، اور صحت ہے، بیماری نہیں. سارا کرونا کووڈ اللہ بلا سب دنیا میں، یہ ساری بیماریاں جتنی ہیں سب دنیا میں. جنت میں کوئی بیماری نہیں. سب کو اللہ صحت دے گا، سب کو جوانی دے گا، سب کو خوبصورتی دے گا. اور جنت میں حاجت ضرورت نہیں ہوگی. کوئی حاجت، ساری حاجتیں ضرورتیں دنیا میں ہیں، جنت میں کوئی حاجت و ضرورت نہیں ہوگی. وہاں بھوک نہیں لگے گی، نیند نہیں آئے گی. یہاں دیکھو بیان میں بیٹھے بیٹھے سو جاتی کیا کروں حضرت، نیند آ گئی. وہاں بھوک نہیں لگے گی. آدمی کھائے گا مزے کے لیے کھائے گا، یہ بھی کھاؤ وہ بھی کھاؤ، مزہ آ رہا ہے، مزے کے لیے کھائے گا. یہاں دیکھو کتنے سنڈاساں بنی، کتنے بنی ٹوائلٹ، 200-300 تو رہیں گے نا. پورے کھا کو بھر ڈالی، پورے ٹوائلٹ بھر ڈالی. وہاں جنت میں ٹوائلٹ نہیں ہوگا. پھر جو کھائے گا وہ کیا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے خوشبودار ڈکار نکلے گی، اور وہ جو کھایا ہے ختم ہو جائے گا. خوشبودار ڈکار، پانی لے لے کو ٹوائلٹ کو جگہ نہیں. تو جنت جہاں اللہ سب کی خواہشیں پوری کرے گا.
دنیا میں خواہش کے پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے. ہاں ضرورت پورا کرو. کیسے پورا کرو؟ نبی بتائیں گے ایسے پورا کرو. اس سے آگے بڑھو گے تو حرص و ہوس ہے. اور وہ حرص و ہوس کیا ہے بولو؟ ارے بھائی میں ابھی ذرا خود پہلے بولے نا، بھول گئے. سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہوئے؟ کیا کون تم بولو نا، کیا حرص و ہوس؟ کھجلی. وہ کبھی ختم ہوتی نہیں. کھجاؤ مزہ آتا ہے، مزہ آتا ہے. پہلے زمانے میں اس کی دوا پلاتے تھے حکیم لوگ. کڑوی دوا، ایسی کڑوی زہر. کیا بولتے حکیم؟ اسے کڑوی دوا کام آتی، سو میٹھی دوا کام آتی نہیں. تو نبیوں کی دوا کڑوی لگتی ہے آدمی، اسے کڑوی لگتی ہے. نبی بول رہے ہیں کڑوی بات. تو میرے بھائیوں، ضرورت پورا کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ بھائی ضرورت پورا کرنے کا یہ طریقہ ہے اور اس کی لمٹ ہے. اور خواہش کسی کی پوری نہیں ہوتی. بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی. ایک بادشاہ گزرا ہے سکندر، مشہور ہے. اس کی خواہش تھی دنیا فتح کرنا. اس کی خواہش دنیا فتح کرنا. تو وہ تیاری کر کے چلا دنیا فتح کرنے کے لیے. ہندوستان تک آیا. ہندوستان میں بھی شمال کے علاقے میں، پنجاب کے علاقے میں، وہاں آ کر اس کی فوج تھک گئی. وہ کہنے لگے اب ہمیں گاؤں یاد آتا ہے، ہم واپس جاتے ہیں. فوج آگے بڑھنے تیار نہیں، واپس جانا چاہتی ہے. تو جب فوج واپس جانا چاہتی ہے تو سکندر کیا کرے گا؟ اکیلا مارچ کرے گا. مجبوراً وہ بھی واپس گیا. خواہش پوری؟ بولو بھائی، خواہش پوری نہیں، واپس گیا. واپسی میں راستے میں موت آئی. موت آ گئی. لمبا راستہ. اس کا گاؤں تھا یورپ میں، میکسیڈونیا، اسے اردو میں مقدونیہ کہتے ہیں. ابھی ہمارا وہاں ایک جوڑ ہوا یورپ کا. اللہ کا شکر ہے پورے دنیا میں تبلیغ کا کام پہنچ گیا، اللہ نے پہنچا دیا. تو یورپ کے جتنے تبلیغ کے کام کرنے والے تھے وہ سب سکندر کے گاؤں میں جمع ہوئے. 30 پر 2 ملکوں کے لوگ جمع ہوئے. کہتے ہیں یورپ کے 30 پر 2 ملک، پلمنر، پنگنور، مدن پلی نوے، یورپ کے، فرانس، جرمنی، ہالینڈ، بیلجیم، اٹلی، 30 پر 2 ملکوں کے لوگ ان کے سکندر کے گاؤں میں جمع ہوئے اور ہمارے بزرگ حضرات گئے تھے. تو واپس گیا ہوا. راستے میں موت آئی اسے. وہ بہت سمجھدار تھا. سمجھ گیا کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے، موت آ گئی ہے. بہت پڑھا لکھا تھا، بہت سمجھدار تھا. تو اسے بڑا افسوس ہوا کہ میری موت پردیس میں آ رہی ہے، مسافری میں، پردیس میں موت آ رہی ہے. یہاں کون مزار بنائے گا، کون چادر چڑھائے گا؟ تو اسے بڑا افسوس ہوا کہ میری موت مسافری میں آ رہی ہے، پردیس میں. اس نے فوج میں اعلان کیا کہ ارے ہے کوئی جو مجھے اتنے دنوں کی زندگی دے دے کہ میں وطن جا کے مر جاؤں. میں جانتا ہوں کہ موت ٹل نہیں سکتی، وہ تو آئے گی، لیکن مجھے اتنے دنوں کی زندگی مل جائے کہ میں وطن پہنچ جاؤں اور وطن پہنچ کے مر جاؤں.
ارے ہے کوئی جو مجھے اتنے دنوں کی زندگی دے دے کہ میں وطن پہنچ کے مروں؟ اگر کوئی مجھے دے دے تو میں اسے میری پوری دولت دینے تیار ہوں. اتنا اگر مجھے کوئی دے دے میری پوری دولت میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں. اس کی دولت کوئی معمولی دولت نہیں تھی. بڑی بڑی فوجوں کو شکست دی، کوئی فوج اس کے سامنے ٹک نہیں سکی. بڑے بڑے بادشاہوں کو تختوں سے نیچے اتار دیا. ان کے ہزاروں سال کے جمع کیے ہوئے خزانے، باپ دادا کھکڑ دادا سکڑ دادا، ہزاروں سال سے جو ان بادشاہوں نے خزانے جمع کر کے رکھے تھے، پیڑھی در پیڑھی آ رہے تھے، وہ سب سکندر کے ہو گئے. تو وہ کہتا ہے یہ سب لے لو، یہ سب لے لو، مجھے چند دن کی زندگی دے دو، میں وطن جا کے مر جاؤں. یہ دوسری خواہش. پہلی خواہش کیا؟ دنیا فتح کرنا. دوسری خواہش کہ وطن جا کے مر جاؤں. دونوں پوری نہیں ہوئی. موت آ گئی. جب موت آئی تو اس نے وصیت کی کہ میرے دونوں ہاتھ کفن کے باہر رکھو. تو اس کے مصاحبوں نے پوچھا کہ بادشاہ یہ تو بڑی عجیب وصیت ہے، ایسی وصیت تو کسی نے نہیں کی آج تک، یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ کفن کے باہر ہاتھ رکھو؟ تو سکندر کہتا ہے کہ دنیا دیکھ لے، دنیا دیکھ لے کہ دنیا فتح کرنے والا کیا لے جا رہا ہے دنیا سے. ارے جس نے بڑے بڑے فوجوں کو شکست دی، بادشاہوں کو اتار دیا اور ان کے خزانے اس کے مالک بن گیا، وہ دنیا سے کیا لے جا رہا ہے؟ دنیا دیکھے کہ سکندر کیا لے جا رہا ہے. اس کو اردو شاعر نے لکھا ہے، لایا تھا کیا سکندر، دنیا سے لے گیا کیا. تھے دونوں ہاتھ خالی باہر کفن سے نکلے. کیا لایا تھا؟ ارے جب دنیا میں آیا کیا لایا؟ خالی ہاتھ. اور دنیا فتح کر کے کیا لے جا رہا ہے؟ خالی ہاتھ. لایا تھا کیا سکندر، دنیا سے لے گیا کیا. تھے دونوں ہاتھ خالی باہر کفن سے نکلے. تو نبی کہتے ہیں کہ دیکھو حرص و حوث سے پیچھے چلو گے تو زندگی ناکام ہوگی، زندگی ناکام، نتیجہ ناکام. دیکھو اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی تقسیم ہے. کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا. یہ سب اللہ کی تقسیم ہے. اور ایمان کہتا ہے کہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہو. جو اللہ کی تقسیم ہے، جس کی جو اللہ نے جس کو جو دیا ہے اس پر راضی رہو. وَرِضًا مِّنَ الْمَعِيشَةِ بِمَا قَسَمْتَ لِي، وَرِضًا مِّنَ الْمَعِيشَةِ بِمَا قَسَمْتَ لِي، کہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے. کہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، یہ ایمان کا حصہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ناز و نعمت میں پلنے والے کی طرف اگر کوئی حسرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو وہ آسمانوں کی بادشاہت میں ذلیل سمجھا جاتا ہے. دنیا میں ناز و نعمت میں پلنے والوں کی طرف کوئی حسرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ میاں ان کو سب یتا دیا نا، مجھے نہیں دیا نا، ان کو یتا دیا نا، مجھے نہیں دیا نا، مجھے بھی دے ڈالتا تو کیا اللہ کے خزانے میں کمی آ جاتی تھی. یہ ایمان کے خلاف ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ تمنا کرنے والا، یہ جو دنیا کے لوگوں کو دیکھ کے تمنا کرتے ہیں، تو وہ تمنا کرنے والا جب وہ تمنا کرتا ہے تو وہ آسمانوں کی بادشاہت میں وہ ذلیل سمجھا جاتا ہے. اور ایک جگہ آتا ہے کہ للچائی ہوئی نگاہ. للچائی ہوئی کا تو کسے بولتے سو؟ ذرا کیا بولو. للچائی ہوئی کا تو لالچ. جو کسی دنیا کی ناز و نعمت میں پلنے والے کی طرف لالچ سے دیکھتا ہے، اللہ اس کی طرف غضب سے دیکھتا ہے.
کہ تو اس کو جو میں نے نعمتیں دی ہیں اسے تو دیکھ رہا ہے، جو تجھے نعمتیں دی ہیں، تجھے نعمتیں نہیں دی، ارے تجھے نعمتیں نہیں دی، تو اس کو دیکھتا ہے، اپنی نعمتوں کو کیوں نہیں دیکھتا؟ کیا کیا نعمتیں دی، کیا کیا نعمتیں دی، ارے کیسی پیاری پیاری آنکھیں دی ہیں، کیسی پیاری پیاری آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے۔ ابھی میں ایک اجتماع میں، ہمارے بنگلور کے اجتماع میں جہاں میں ٹھہرا تھا، وہاں سے بیان کرنے کے لیے آ رہا تھا، ایک صاحب اپنے بچے کو لے کر آئے، چھوٹا 4-5 سال بچے کا بچہ، کہنے لگے حضرت اس کے لیے دعا کرو، اس کی آنکھوں میں کینسر ہے۔ میں لرز گیا، واقعی کہہ رہا ہوں، میں لرز گیا۔ 4-5 سال کا بچہ، اس کی آنکھوں میں، پہلی بار میں نے سنا آنکھوں کا کینسر، تو بہت سارے کینسر ہیں لیکن آنکھوں کا کینسر یہ میں نے پہلی بار سنا۔ 4-5 سال کا بچہ، اس کی آنکھوں میں کینسر، کیا آنکھیں نکال دیں گے؟ ارے کینسر آ گیا ہے تو وہ حصہ نکال دیتا ہے ڈاکٹر آپریشن کر کے، تو کیا آنکھیں نکال دیں گے اس کی بچے کی؟ میں لرز گیا۔ پھر کیا رہ جائے گی دنیا اس کے لیے؟ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں کوئی فرق نہیں، تو کیسی پیاری پیاری ہمیں آنکھیں دی ہیں۔ یہ اللہ کی کوئی نعمت نہیں ہے؟ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کے بغیر دنیا بے مزہ ہے، زندگی بے مزہ ہے آنکھوں کے بغیر۔ کیسی پیاری آنکھیں دی، کیسے ہاتھ دیے کام کرنے کے لیے، کیسے پاؤں دیے چلنے کے لیے، یہ کیسا دماغ دیا سوچنے کے لیے، ہاتھ پیر دیے کام کرنے کے لیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ زمین کا فرش میں نے تمہارے لیے بچھایا ہے، زمین کا فرش تمہارے لیے بچھایا ہے، آسمان کا شامیانہ تمہارے لیے لگایا ہے، چاند سورج کی روشنی تمہارے لیے کی ہے، آسمانوں میں ستارے جگمگاتے تمہارے لیے جگمگاتے ہیں، ہوائیں تمہارے لیے چلتی ہیں، بارشیں تمہارے لیے برستی ہیں، دریا بہائے ہیں تمہارے لیے، اناج اگایا ہے تمہارے لیے، درختوں میں پھل لگائے ہیں تمہارے لیے۔ میرے بندے سب کچھ تمہارے لیے ہے، سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر ہم سورج کو طلوع کر کے تمہارے سر پر لا کر کھڑا کر دیں، جیسے 12 بجے رہتا ہے سورج سر پہ، اگر ہم سورج کو نکال کر تمہارے سر پر کھڑا کر دیں اور اسے ڈبوئیں نہیں، غروب نہ کریں، 12 بجے کی طرح روز سورج نکل کر وہاں آ کے کھڑا ہو گیا، اب ڈوبتا نہیں ہے، تو تمہاری زندگی مصیبت ہو جائے گی۔ تو سورج کو تمہارے لیے نکالتے ہیں، تمہارے لیے ڈبوتے ہیں، دن کا اجالا تمہارے لیے لاتے ہیں، رات کا اندھیرا تمہارے لیے لاتے ہیں کہ سکون کرو، نیند کرو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جانور، گائے، بھینس، بکری، یہ دودھ کے چشمے ہیں، چشمے، پانی کا چشمہ، یہ دودھ کا چشمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان کو وہ کھلاتے ہو جو تم نہیں کھا سکتے، چارہ کھلاتے ہو ان کو، اصل مال تم کھاتے ہو، جو اصل مال ہے وہ تم کھاتے ہو اور اس چارہ ان کو کھلاتے ہو۔ اور یہ چارہ کھا کے کیا دیتے ہیں؟ کیا دیتے ہیں بھائی؟ چارہ کھا کے دودھ دیتے ہیں۔ دنیا میں آج تک کوئی بڑے سے بڑا ملک ایسی مشین نہیں بنا سکا کہ چارہ ڈالے تو دودھ نکلنا۔ کون سی بھی بنایا آج تک؟ یہ بڑے دعوے کرنے والے جرمن، جاپان، امریکہ، آج تک کوئی ایسی مشین نہیں بنا سکا، چارہ ڈالے تو، ارے بھائی گنا ڈالے تو جوس نکلتا ہی نہیں، مشین بنا کوئی نہ، کیا ڈالے تو نکلتا ہے؟ گنا ڈالے، چارہ ڈالے تو دودھ نکلتا ہے۔
ایسی مشین کوئی بنایا تو جو کام امریکہ جاپان جرمن نہیں کریا وہ بھینس کر رہی ہے. تو انہیں سب سے بڑی سائنٹسٹ, تمہیں انسانوں سے بڑی سائنٹسٹ تمہیں نہیں کر سکتے, انہیں کر رہی ہے. 3 گندی نالیاں, پیشاب پاخانے کی نالی, خون کی نالی, بیچ میں دودھ کی نالی. کیسی پاک دودھ, بچہ پیے, بڈھا پیے, کھانا نہیں چل رہا ہے دودھ پلاؤ, بیمار ہے دودھ پلاؤ, بچہ ہے دودھ پلاؤ. کالی کالی بھینس دودھ کیسا دیتی ہے؟ ارے بھائی کالے آدمی کے کالے بچے, گورے آدمی کے گورے بچے. یہ کالی بھینس کا دودھ کیسا رہنا؟ گوری بھینس کا گورا رہنا, کالی بھینس کا. تو کالی کالی بھینس دودھ کیسے دیتی ہے؟ گورا گورا دودھ. تو یہ دے رہی ہے یا اللہ دے رہا ہے؟ اگر انہیں دے رہی ہے تو انہیں چارہ کھا کو دودھ دے رہی ہے, ہمیں دودھ پی کو دودھ کی نہیں دیتے. انہیں تو چارہ کھا کو دودھ دے رہی ہے بھائی, ہمیں دودھ پی کو دودھ دے رہی. کتنا دودھ پی گئے ایک ایک آدمی, وہ کیا ٹینک کرا ہی نہیں, پانی ڈال رہی لوگوں, ایک ایک آدمی ٹینک کرا دودھ پی گا. کتنا دیا؟ تو ایمان والا کہتا ہے یہ میرے مالک کی نعمتیں ہیں, یہ میرے مالک کی نعمتیں ہیں, سب میرے مالک کی نعمتیں ہیں. اس کی کیا مجال کہ یہ دودھ دے؟ اگر یہ دودھ اس کی مجال ہے تو تم دونوں دیکھیں. یہ نہیں دے رہی ہے. میرا بات اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں, قرآن کریم میں, کہ یہ دودھ, یہ گائے, جانور, دودھ دینے والے جانور, یہ دودھ کے چشمے ہیں جو ہم نے ان کے اندر لگائے ہیں. تو اللہ کی نعمت ہے. تو میں نے کہا مقصد کیا ہے زندگی کا؟ مقصد کیا ہے؟ سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے بنایا اور ہمیں ایک مقصد کے لیے دنیا میں پیدا کیا. مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندے بنو. کیا بنو؟ اللہ کے بندے بنو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے, آپ نے بیان فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا, اے لوگو بندے بنو اللہ کے, آپس میں بنو بھائی. اللہ کے بنو بندے, آپس میں بنو بھائی. تو امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. مقصد دنیا میں امتحان ہے. امتحان کیا ہے؟ جینے کے 2 طریقے ہیں دنیا میں, جینے کے 2 راستے ہیں. 2 راستے ہیں, 2 طریقے ہیں. ایک راستہ جینے کا یہ ہے کہ ہم ویسے جیئیں گے جیسے ہمارا جی چاہتا ہے. یہ نفسانی زندگی ہے کہ نفس جو بولتا ہے وہ کریں گے. کیا میری مرضی جی؟ دنیا آزاد ہے, زمانہ آزادی کا ہے, بچہ بچہ آزاد ہے, کیا کریں گے؟ ہماری مرضی. یہ نفسانی زندگی ہے. ایک راستہ ہے کہ دنیا کو دیکھ کے جیئیں گے, دنیا کیا کر رہی ہے, زمانہ کیا کر رہا ہے, دنیا والے کیا کر رہے ہیں, دنیا کو دیکھ کے جیئیں گے, زمانے کو دیکھ کے جیئیں گے. ایک راستہ ہے. لیکن یہ ہمارا راستہ, ارے بولو بھائی, یہ ہے ہمارا راستہ؟ ہمارا راستہ ہے یہ نہیں. پھر ہمارا راستہ کیا ہے کہ جب ہم دنیا میں پیدا ہوئے سب سے پہلے ہمارے کان میں اذان دی گئی, اقامت پڑی گئی. بچہ دنیا میں آتے ہی اسے نہلا دھلا کر سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اس کے ایک کان میں اذان دیتے ہیں, ایک کان میں اقامت پڑھتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے دنیا میں اس طرح زندگی گزارنا ہے.
یہ راستہ ہے تیرے دنیا میں جینے کا، تو دنیا میں آیا ہے تجھے اس طرح جینا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کو بڑا مان کر جینا، اس کا حکم بڑا، اس کی رضا بڑی، اس کی ناراضگی بڑی سخت۔ 4 بار اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان، یہ ہے کامیابی کا راستہ، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، عصمت کامیابی ہے۔ تو ہم جب دنیا میں آئے ہیں تو ہمارے کانوں میں اذان پڑی ہوئی ہے، اقامت پڑی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جب پیدا ہوئے، حضرت امام حسن امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، تو دونوں موقعوں پر حضور نے حضرت فاطمہ کے گھر میں آ کر دونوں بچوں کو اپنے اپنے موقع پر گود میں لے کر ان کے کان میں اذان پڑی ہے، اقامت پڑی ہے۔ تو جب مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہوگا، سب سے پہلے وہ کریں گے جو ہمارے نبی نے کیا ہے۔ اور یہ ایک رسم نہیں ہے کہ بچے کے کان میں سب سے پہلی آواز کیا پڑے؟ اللہ بڑے ہیں، دنیا بڑی نہیں ہے، اللہ بڑے ہیں۔ مرتے بعد جب قبر میں مردہ رکھا جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ دفن کرنے والے ابھی گھروں کو نہیں پہنچتے، اس کے چپلوں کی آواز آتی ہے قبر میں چلنے کی، اوپر چل رہے ہیں لوگ، مردہ سنتا ہے وہ آواز، فرشتے اٹھا کے بیٹھاتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ دنیا میں آتے ہی تجھے سب سے پہلے کہا گیا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب بتا، تو نے اس کو یاد رکھ کے زندگی گزاری یا اسے بھول کے زندگی گزاری؟ اس کو راضی کر کے گزاری یا ناراض کر کے گزاری؟ خبر میں سب سے پہلا سوال اللہ اکبر، خبر میں سب سے پہلا سوال تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، یعنی تیرے دنیا میں جینے کا راستہ طریقہ کیا تھا؟ دنیا کو دیکھ کے جیا، لوگوں کو دیکھ کے جیا، یا اللہ کا حکم نبی کا طریقہ دیکھ کے جیا؟ کیا دیکھ کے جیا؟ حضور کا چہرہ مبارک دکھا کے پوچھیں گے یہ ان کو جانتا ہے؟ اگر ان کے طریقے پر چلا ہوگا تو کہے گا یہ میرے پیارے نبی ہیں جن کے راستے پر میں چل کر دنیا میں آیا ہوں۔ تو یہ ہمارا پہلا سبق ہے، مسلمان کا پہلا سبق، کہ تو اللہ کا بندہ ہے، تو رسول کا امتی ہے۔ یہ پہلا سبق ہے مسلمان کا، اشہد ان لا الہ و اشہد ان محمد، یہ ہمارا پہلا سبق ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا معنی اس کے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ ہم بندے ہیں اللہ کے، امتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بندے اللہ کے، امتی رسول اللہ۔ کسے کہتے ہیں بندہ؟ بندہ کسے کہتے ہیں؟ بندہ کہتے ہیں ماننے والا، بندہ کہتے ہیں سر جھکانے والا، اللہ کے حکم پر اپنا سر جھکا دینے والا۔ تو بندہ کہتے ہیں ماننے والا، نہیں ماننے والے کو بولتے ہیں باغی، نہیں ماننے والے کو کیا بولتے ہیں؟ باغی، ماننے والے کو بولتے ہیں بندہ۔ بابا کی بات بیٹا نہیں سنا تو بابا غصے میں آ کے بولتا ہے باغی میرا بیٹا جی نے نمک حرام کرو کرتے سو کرتا نہیں، نکو کرتے سو کرتا ہے، نمک حرام جی۔ تو بندہ سر جھکا دینے والا۔ تو ہم کس کے بندے؟ ارے اللہ کے مانو گے تو اللہ کے بندے نا۔ نفس کی مان کے اللہ کا بندہ بنے گا، نفس کی مانے تو نفس کا بندہ، زمانے کی مانے تو زمانے کا بندہ، دنیا کی مانے تو حالات کی مانے تو جو روح کی مانے تو وہ میں نہیں بولتا، انسلٹ ہو جاتی ہے۔ جس کو مانتا ہے اس کا بندہ، دنیا کو دیکھ کے چلتا ہے اس کا بندہ، زمانے کو دیکھ کے چلتا ہے اس کا بندہ۔ ہم کس کے بندے؟ ایک کے بندے۔ کس کے بندے؟ ایک کے بندے، ایک کے بندے۔
کتنے پیار سے کہتا ہے اللہ اپنے نبی سے، کہتا ہے پیار سے کہتا ہے میرے نبی اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں کہ ہمارا اللہ کہاں ہے، کہاں ہے وہ ہمارا اللہ، اپنے نبی سے کہتا ہے اللہ پیار سے کہتا ہے کہ اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں ہمارا اللہ کہاں ہے، وہ اللہ جس کے سامنے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، جس کے سامنے ہم ماتھا ٹیکتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، ہاتھ پھیلا کے اپنی حاجتیں ضرورتیں مانگتے ہیں، وہ اللہ کہاں ہے؟ اے میرے پیارے نبی اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے ارے وہ تمہارے قریب ہے، وہ اللہ تمہارے قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہاری جان جتنی تمہارے قریب ہے اس سے زیادہ تمہارا اللہ تمہارے قریب ہے۔ کتنے پیار سے کہتا ہے اللہ۔ اکثر جمعہ کے خطبے میں امام صاحبان یہ آیت پڑھتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں کہ کہاں ہے تو کہہ دیجئے فَإِنِّي قَرِيب، تمہارا اللہ تمہارے ارے قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری سنتا ہوں اور تمہاری پکار سنتا ہوں اور تمہاری حاجت ضرورت پوری کرتا ہوں۔ نماز میں قرآن پڑھنا ہے لیکن دعا کسی زبان میں مانگو، کسی زبان میں دعا مانگو، وہ تمہارے دل کی دھڑکن سنتا ہے کہ میرا بندہ کیا چاہ رہا ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں مجھ سے مانگو، میں تمہاری حاجت ضرورت سنتا ہوں، پوری کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ میری نہیں سنتا، مسلمان کو اجازت نہیں ہے، اسے اجازت نہیں ہے کہنے کہ میری اللہ نہیں سنتا۔ ہر مومن کی اللہ سنتا ہے، خالی حضرتاں کچھ نوے کیا سایہ وہاں کیا جی بولتے تمہارے یہاں سب کی سنتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر مومن کی دعا اللہ سنتا ہے، ایک ہی شرط ہے حرام سے بچے، 50 شرطیں نہیں، ہر ایک کی سنتا ہے۔ خالی پیرا مرشداں کچھ نوے، صاحباں کچھ نوے، ارے تمہاری سنتا ہے۔ اللہ بول رہا ہے، قرآن ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، میرے بندو مجھ سے مانگو۔ حدیث میں آتا ہے ہر نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے، ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ ہاں، دعا کے قبول ہونے کا مطلب سمجھنا چاہیے۔ دعا کے قبول ہونے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے دعا قبول ہونے کا کہ جو مانگا وہ مل گیا، آدمی سمجھتا ہے میری دعا قبول ہو گئی، میں نے مانگا تھا وہ مجھے مل گیا۔ لیکن 2 طریقے دعا کے اور ہیں قبول ہونے کے۔ دوسرا طریقہ دعا کے قبول ہونے کا یہ ہے کہ یہ نادانی سے، اپنی نادانی سے بعض مرتبہ ایسی بات مانگتا ہے اللہ سے، ایسی چیز مانگتا ہے جو اس کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ یہ نادان ہے، لیکن اللہ علیم و خبیر ہے، رؤوف الرحیم، بڑے مہربان مالک، رؤوف الرحیم، مہربان مالک۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے لیے مصیبت مانگ رہا ہے، وہ نہیں دیتے، اس کا کوئی بدل دیتے۔ اس دعا کی برکت سے اس پر آنے والی کوئی بلا مصیبت، کوئی بڑی بلا مصیبت آنے والی تھی، اس کی دعا کی برکت سے اللہ نے وہ ٹال دی۔ اسے نہیں پتا کہ یہ جو مصیبت میرے اوپر آنے والی تھی ٹلی ہے،
یہ میری دعاؤں کی برکت سے ٹھہری ہے. تو انسان کبھی ایسی دعا مانگتا ہے, اسے نہیں معلوم میں کیا مانگ رہا ہوں, تو اللہ جانتے ہیں یہ دینا اس کے لیے صحیح نہیں ہے, وہ نہیں دیتے. لیکن کوئی بدل دیتے ہیں یا اس کی برکت سے کوئی مصیبت ٹالتے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں ہمیشہ سمجھنے کے لیے. ایک آدمی گائے بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں گیا. گائے بکریاں چرانے والے جنگل میں لے جاتے ہیں منڈا. شام کو جب ان کو جمع کرنے لگا گھر لانے کے لیے, تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک گائے کو کسی نے پھاڑ دیا, مر گئی وہ. تو اسے بڑا رنج ہوا, کتنی اچھی گائے, کیسا دودھ دیتی تھی, میرے پورے بچے پیتے, پھر بھی بچتا, بیچ کر میں کام چلاتا. ایسی گائے کو کس نے پھاڑا, کس ظالم نے مارا اسے. تو وہ غصے میں آ کر رنج میں کہنے لگا, رنج و غم سے, اے اللہ, جس نے میری گائے کو پھاڑا ہے اسے لا کر میرے سامنے کھڑا کر. میں تجھے قسم دیتا ہوں, کون میری گائے کو ماریا کی, اسے لا کر میرے سامنے کھڑا کر. دعا قبول ہو گئی. شیر آ کے کھڑا ہو گیا. انہیں پھاڑیا تھا سو, خون پی کو اس کا کام کر کو انہیں چلے گا. تو اس نے اللہ کو قسم دیا, کون ماریا کی لاکھ کھڑا کر میرے سامنے کر کو. لے شیر ماریا تھا, تیری دعا قبول ہوگی. شیر آپ کو کھڑے ہے سامنے. اب کر کیا کرتا ہے, کیا کرتا ہے وہ, انہیں تجھے تیری گئی پھاڑے, اب تجھے پھاڑتا ہے. تو کیا ٹیپو سلطان ہے, تلوار لے کو لڑتا ہے. نادان ہے انسان, نادان. لیکن مالک رؤوف الرحیم, بڑا مہربان مالک, اپنے بندوں پر بڑا مہربان مالک. وہ جو اس نے مانگا وہ دینا مناسب ہے وہ دیتا ہے, جو اس نے مانگا وہ دینا مناسب نہیں ہے اس کا کوئی بدل دیتا ہے. اسے نہیں معلوم یہ بدل ملا ہے. کبھی اس دعا کی برکت سے بلا مصیبت کو ٹالتا ہے, اسے نہیں معلوم کہ یہ جو بلا ٹلی ہے, مصیبت آنے والی ٹلی ہے, یہ میری دعاؤں کی برکت سے ہے. تیسرا طریقہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ دعائیں اللہ کے یہاں محفوظ ہیں, سیو کرتا ہے اللہ, سیو. قیامت کو ان کے بدلے دیتا ہے کہ بندے یہ تیری دعائیں میرے پاس ہیں, تیری عرضیاں, دعائیں, عرضیاں, عرضی جی. اپلیکیشن دیتے نہیں, اپلیکیشن, ہاں 10 کی ویکینسی رہی تو اپلیکیشن کہتے آتے ہیں. 10 آدمی کی نوکری ہے, اپلیکیشن کہتے آتے ہیں 1000, تو 10 کو مل جاتا ہے, باقی کو جاؤ پھڑ کو سٹو. اللہ کے یہاں ہر عرضی قبول ہوتی ہے, ہر عرضی قبول ہوتی ہے. کبھی وہ دیتا ہے جو مانگا, کبھی اس کا بدل دیتا ہے, کبھی اس کی برکت سے مصیبت ٹالتا ہے, اور کبھی وہ عرضی قیامت کے لیے محفوظ کر لیتا ہے کہ بندے آج نہیں تجھے کل دوں گا. کیسا مہربان مالک ہے, کیسا مہربان مالک ہے, اور ہم کیسے نمک حرام اس کے بندے ہیں. تو بھائیو پہلا کام ہے بندہ بننا, پہلا کام ہے بندہ بننا. بندہ بننا کس کے بندے, اللہ کے بندے. کیا کریں گے, کیا کریں گے, وہ کریں گے جو مالک کو پسند ہے, وہ نہیں کریں گے جو میرے مالک کو پسند نہیں ہے. جو میرے مالک کو پسند ہے ہم وہ کریں گے, جو میرے مالک کو پسند نہیں وہ نہیں کریں گے. بولو بولو, میں بھی بولتا ہوں تمہیں بھی بولو. وہ کریں گے جو مالک کو پسند ہے, وہ نہیں کریں گے جو مالک کو پسند نہیں ہے. اسی امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. کیا کرتا ہے, اپنی کرتا ہے یا میری کرتا ہے؟ ارے دنیا میں وہ کر جو اللہ چاہتے ہیں, مرنے کے بعد اللہ وہ کرے گا جو تو چاہتا ہے. آج امتحان ہے, آج وہ کر لے جو اللہ چاہتا ہے. کل فیصلے کا دن ہے, فیصلوں کا دن, فیصلے. کامیاب ہے تو حدیث میں آتا ہے اس کا نام ہے عمل سیدھے ہاتھ میں دیں گے. وہ خوش ہو کر
اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو کہے گا آج میں کامیاب ہو گیا. وہ اپنے اہل سے جا کے کہے گا میں آج کامیاب ہو گیا. ایسا کامیاب پھر نہیں، کبھی ناکام نہیں ہوں گا. اور اگر یہ ناکام گیا ہے، دنیا سے ناکام گیا ہے، تو اس کا نام ہے اعمال پیٹھ کے پیچھے سے ڈاویں ہاتھ میں فرشتہ دے گا. وہ کہے گا ہائے میری تباہی بربادی، ہائے میری تباہی بربادی. تو بھائیو زندگی اس کے لیے دی ہے، بنانے کے لیے دی ہے، بگاڑنے کے لیے نہیں دی ہے. حرص و ہوس آخرت سے غفلت پیدا کر دیتی ہے مرد آدمی کو. الہاکم التکاثر، یاد ہے نا بہتوں کو؟ ارے یہ صورت یاد ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. حرص نے تمہیں غفلت سے ڈال رکھا ہے. حرص نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے، تمہاری حرص نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے. اور جب خبروں میں پہنچیں گے تو یہ غفلت کا پردہ چاک ہوگا، غفلت کا پردہ اٹھے گا. کیا فائدہ؟ فیصلہ ہو گیا امتحان کا. موت پر آدمی کو پتہ چل جائے گا کہ میرا کیا فیصلہ ہے. دیکھو ایک مثال میں نے دی سکندر کی، حرص و ہوس والی کی. ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو دنیا والوں میں جو زندہ ہیں ان کی مثال نہیں دینا، جو دنیا سے چلے گئے ان کی دو. حدیث میں آتا ہے، صحابی کہتے ہیں. تو ایک مثال دیتا ہوں میں سمجھنے کے لیے. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انتقال کا وقت آیا، بیوی پاس بیٹھی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں واہ کربا واہ کربا، کیسے رنج کا وقت ہے، غم کا وقت ہے، اور میرے شوہر دنیا سے جا رہے ہیں. کیسے شوہر؟ کوئی معمولی شوہر؟ حضور کے ہر وقت کے خادم، ہر وقت کے قادم، مسجد نبوی کے پہلے مؤذن، اسلام کے پہلے مؤذن. تو بیوی کہتے ہیں رنج و غم کا وقت ہے یہ، واہ کربا. حضرت بلال سنتے ہیں بیوی کی بات اور سن کے کہتے ہیں تو غلط بول رہی ہے، یہ رنج و غم کا وقت نہیں ہے، یہ خوشی کا وقت ہے. ابھی میں تھوڑی دیر میں دنیا سے جاؤں گا، میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، میں اب جا رہا ہوں دنیا سے، میں اب جا رہا ہوں. میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے انتظار میں ہیں کہ آج کون آ رہا ہے؟ آج کون آ رہا ہے؟ آج بلال آ رہا ہے. میرے دوست صحابہ، ان کے دوست کون؟ حضور کے صحابہ جو دنیا سے چلے گئے، آخرت میں ہیں وہ. دیکھو روح مرتی نہیں ہے، روح مرتی نہیں ہے، روح کو موت نہیں ہے. پھر موت کسے کہتے ہیں؟ موت کہتے ہیں روح کا جسم سے نکل جانا. جسم سے روح نکل گئی، اس کو کہتے ہیں موت. جسم گیا مٹی میں، روح مٹی میں نہیں گئی. روح کہاں گئی؟ انا للہ و انا الیہ، آئی تھی اللہ کے خزانے سے، واپس گئی اللہ کے خزانے میں. وہ مرتی نہیں ہے. تو حضرت بلال کہتے ہیں میرے دوست دکھو در ہیں آخرت میں، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ آج بلال آ رہا ہے. آج کون آ رہا ہے؟ خوشی کا وقت ہے یا غم کا ہے؟ جیسے ہمارے بہت سے نوجوان کویت میں، دبئی میں، قطر میں کام کرتے ہیں، بہت سارے ہیں. چھٹی میں آتے ہیں سال میں ایک بار بستی کو. جب بستی کو آنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ دبئی کے ایئرپورٹ پہ کھڑا ہے
ہاتھ میں بورڈنگ پاس ہے، تھوڑی دیر میں جہاز میں بیٹھنا ہے، تو وہ سوچ رہا ہے خیالات اس کے خیالات، کیا خیالات کہ ابھی تھوڑی دیر میں جہاز میں بیٹھوں گا، اڑے گا جہاز، 4 گھنٹے کے بعد بنگلور اترے گا، مدراس اترے گا، وہاں میری بیوی آئی ہوگی لینے، کیا ڈریس پہن لے کوئی رہیں گی، وہاں میرے بچے آئے ہوں گے، کیا آج کون آ رہا ہے، ارے کون آ رہا ہے، آج ابا آ رہے ہیں، بیوی کہہ رہی ہے آج شوہر آ رہے ہیں، بچے کہہ رہے ہیں آج ابا آ رہے ہیں، یہ سب کہاں سوچ رہا ہے سوئی نے، ارے کہاں جی سوچ رہا ہے سو، دبئی کے ایئرپورٹ پر میرے استقبال میں گھر میں بریانی پکی ہوگی، کیا پکا ہوگا، بریانی پکی ہوگی، اسے بریانی کی گھر کی بھی پنگنور کے میں گھر میں بریانی پکے سو پنگنور میں وہ خوشبو کہاں آ رہی ہے اسے، ارے کہاں آ رہی ہے بھائی، دبئی میں سونگ رہا ہے انہیں، گھر میں پکے سو بریانی کی خوشبو پنگنور میں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، ارے یہ احد کا پہاڑ ہے نا، یہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، یہ کامیاب جانے والے دنیا سے، اس کے لیے سکندر کی طرح بادشاہ بننے کی ضرورت نہیں، خزانے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، زندگی صحیح گزارو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن بننے کی روح لینے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو ہاتھوں میں پھولوں کے گلدستے ہوتے ہیں، پھولوں کا گلدستہ، کسی سے بھی مبارکباد دینے جانا تو کیا لے جاتی ہیں، گھر کی اوپننگ ہے حضرات، کیا لے جاتی ہیں، گلدستہ، شادی گلدستہ، تو اس کی روح لینے کے لیے آسمانوں سے فرشتے آتے ہیں، ایسا گلدستہ جس میں 70 قسم کے پھول، ہر پھول کا رنگ الگ، ہر پھول کی خوشبو الگ، جب اس کی روح خوشبو سنتی ہے تو ایسے نکل آتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکل آتا ہے۔ فرشتے خوشخبریاں دیتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے پاک روح، اے پاک روح، ارجعی، چل، کہاں، الی ربی کی، تیرے رب کی طرف، کیسے، راضیۃ مرضیہ، تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی، یہ قرآن ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اے پاک روح چل اپنے رب کی طرف، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، چل، کیسے، الی ربی کی، رب کی طرف، کیسے، راضیۃ مرضیہ، وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی، فادخلی فی عبادی، اس کے نیک بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اس کی جنت میں داخل ہو جا۔ فرشتے خوشخبریاں سناتے ہیں اور اس کی روح بھڑک کے نکل آتی ہے، بھڑک کے۔ جب قبر میں رکھا جاتا ہے وہ فرشتے 3 سوال کر کے کہتے ہیں سو جا، اس نے جواب دے دیا 3 سوال کے، کیونکہ زندگی اس راستے پہ گزاری تھی، تو فرشتے کہتے ہیں سو جا، تھوڑی دیر کے بعد پھر فرشتے آ کے اٹھاتے ہیں، اٹھ، قیامت قائم ہو گئی، ارے حشر کا میدان قائم ہو گیا، یہ کہتا ہے ارے میری تو ابھی نیند بھی نہیں پوری ہوئی، میں نے سنا تھا کہ ہزاروں سال خبر میں رہنا ہے، جس سے دنیا سے چلے گئے، کہاں ہی بنو، کہاں ہی جی، خبر نہیں، کب تک سوئیں گے خبر میں، تو میں نے تو سنا تھا کہ بڑا زمانہ خبر میں سونا ہے، اب بھی تو میں ایک نیند بھی میری پوری نہیں ہوئی، تو میں آنکھوں اٹھا رہی، کیا قیامت قائم ہو گئی؟ فرشتے کہیں گے ہاں قیامت قائم ہو گئی، وہ ایسا ہی لمبا زمانہ تھا لیکن اللہ نے اس کے لیے تیرے لیے اسے اتنا مختصر کر دیا، نیند پوری کر کے اٹھو، چلو حساب، میدان حشر قائم ہو گیا۔
جیسے آپریشن کے لیے ڈاکٹر جب آپریشن تھیٹر میں لے جاتا ہے کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے کیا کرتا ہے بھائی؟ اینستھیسیا. اسے ٹیبل پر لٹا کر آپریشن تھیٹر میں کیا جی کرا نہیں تم نا کیا دیا انہوں نے دیکھو آپریشن کرا لے کہیں میں بھی کرائی ہوں. تو اینستھیسیا اور وہ آدمی بالکل مست پڑ جاتا ہے بدہوش. ڈاکٹر پیٹ کاٹتا ہے اندر سے گردہ نکالتا ہے. پھتری ہے پیشاب میں تکلیف ہے حضرت بڑی تکلیف ہے حضرت پیشاب میں تو وہ گردہ نکالتا ہے گردہ کاٹتا ہے اندر سے پھتریاں نکالتا ہے پھر سیتا ہے پھر وہ پیٹ میں گردہ ڈالتا ہے پھر پیٹ سیتا ہے. اسے کچھ پتا چلتا ہے اس مریض کو کیا ہوا؟ ارے کچھ پتا چلتا ہے بھائی پڑا ہے یہ. پھر ڈاکٹر اٹھاتا ہے ہوگا تیرا کام ختم ہوگا اٹھ با کیونکہ لمبا اینستھیسیا میں پڑے رہے نا خطرے میں اس لیے اسے ہوش میں لاؤ. یہ ہوش میں لاتا ہے ڈاکٹر. پوچھو ڈاکٹروں کو. تو بھائیو ایک زندگی ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھائی ہے. ہمارے نبی نے سکھائی ہے. اللہ نے بتایا ہے قرآن میں رسول نے سمجھایا ہے اپنی زندگی سے گزار کے سمجھایا ہے کر کے سمجھایا ہے. ایک ہوتا ہے سمجھانا بغیر کرے تو پیارے نبی نے سب کچھ کر کے سمجھایا ہے. اللہ نے حکم دیا قرآن میں نمونہ بتایا پیارے نبی نے زندگی میں اپنی. اس کو کہتے ہیں دین. اسی کو کہتے ہیں دین. کسے کہتے ہیں دین؟ اللہ کا حکم رسول کا طریقہ. اللہ کا حکم رسول کا طریقہ. اس پر چلنے والے کا نام ہے مسلمان. کسے کہتے ہیں مسلمان؟ دنیا میں ہر چیز کا ایک نام ہے اس کا ایک کام ہے. نام ہے تو اس کے ساتھ کام ہے. ڈاکٹر کسے بولتے ہیں؟ مریض کو دیکھنا دوا دینا علاج کرنا ڈاکٹر. لائر کورٹ کو جانا کیس لڑنا. انجینئر نقشہ بنانا ڈیم بنانا روڈ بنانا. حجم چھوٹے سے چھوٹے کا بھی نام ہے اور اس کا کام ہے. ہمارا نام کتنا بڑا نام. ارے کیسا پیارا نام کیسا پیارا نام. ایک ہمارے اما بابا رکھے سوئے نام میں وہ اپنا اپنا نام. ہمارا سب کا ایک نام کیا؟ سب کا ایک نام مسلمان. تو یہ کون گورنمنٹ آف انڈیا رکھی کی؟ نہیں یہ آندھرا گورنمنٹ. تمہارا آندھرا کی تلنگانہ تو آندھرا گورنمنٹ رکھی کی انڈیا گورنمنٹ رکھی کون رکھے سو؟ اللہ نے رکھا یہ نام اور خلیل اللہ نے پکارا یہ نام. ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین. خلیل اللہ نے پکارا رکھا نام تمہارا مسلمان. ملت ابیکم اور خلیل اللہ نے پکارا تمہیں مسلمان. ارے بھائیو کتنا پیارا نام اللہ کا رکھا ہوا. خلیل اللہ کا پکارا. ارے ہمارا نام اللہ نے رکھا ہے. ارے ہمارا نام خلیل اللہ نے پکارا ہے. قرآن میں ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین. نام اتنا پیارا. کام کیا؟ ارے بھائی کام کیا؟ کام کچھ بھی نہیں. جو مرضی کرو جو مرضی کرو. ارے دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جس کا نام ہے کام نہیں؟ اتنا بڑا نام کام کچھ نہیں. ایک جنے بولے حضرت بڑے کا کھایا تو بڑا مسلمانوں نے.
بڑے کا کھایا اس والا بڑا مسلمان کہتے ہیں. وہ کیسا بھائی, وہ انہیں بڑا ہوگا میں چھوٹے ہو گئے گا تو بڑے بڑے مٹے مٹے نلیاں چوس چوس کو بڑے بڑے مسلمانوں بچے کرتے ہیں. روس کباب, چکن کباب, کیا کیا ہوا, شیخ کباب. ویجیٹیرین کا تو انہیں نہ غیر مسلم, ویجیٹیرین کا تو انہیں غیر مسلم, انہیں شیخ کباب, مٹن کباب, چکن کباب, کیا کیا کھاتا ہے کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر کون ہے مسلمان بھائیو؟ وہ بندہ ہے اللہ کا, امتی ہے رسول اللہ. یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد اس پر چلنے والے کا نام ہے مسلمان. دوسری بات, امتی رسول اللہ کا کیا معنی اس کے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ زندگی گزارو رسول کے طریقے پہ. اللہ پاک پیار سے کہتا ہے میرے بندو اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں, ارے خالق کائنات ہم فقیروں سے گندے انسانوں سے محبت کرے, وہ کائنات کا بنانے والا ہم گندوں سے محبت کریں, فقیروں سے غریبوں سے. وہ غنی ہے مالک, ہم فقیر ہیں, وہ غنی ہم فقیروں سے مدد, وہ سبحان پاک ہے ہم گدے ہیں, وہ ہم سے محبت کرے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم چاہتے ہو اگر میں تم سے محبت کروں تو کیا کرو, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, میرے نبی کی راہ چلو, میرے نبی کی راہ چلو. اللہ تم سے پیار کرے گا, تم سے پیار کرے گا, اللہ تم سے پیار کرے گا. بھائیو یہی ہے تبلیغ, یہی ہے تبلیغ کہ حکم اللہ کا ہے, طریقہ رسول اللہ کا ہے, اس پر ہمیں آنا ہے. ہماری پہلی ذمہ داری ہے اس پر آنا. یہ مقصد ہے ہماری زندگی کا, مقصد ہے. یہ ضرورت نہیں ہے کھا پی کے بچے پیدا کر کے مر کے چلے جاؤ, یہ مقصد ہے زندگی. تو یہ راستہ ہے, اس پر آنا, یہ ذمہ داری ہے. دوسرا کام ہے امت کو اس راستے پر لانا. دو کام, خود اس پر آنا, امت کو اس راستے پر, حضور کی امت کو حضور کے راستے پر لاؤ کہ تو حضور کا امتی ہے, تو اللہ کا بندہ ہے, حضور کا امتی ہے, یہ ہمارا راستہ ہے. اس پر خود آنا, اس پر امت کو لانا. دوسروں کو راستے پر لانے کا کام نبیوں کا تھا. نبی لاتے تھے اندھیروں سے نکال کر, لتخرج الناس من الظلمات الى النور. نبی اندھیروں سے نکالتے ہیں, ایمان کے نور میں لاتے ہیں. تو نبی نکالتے تھے ماحول کے اندھیرے سے, گناہوں کے اندھیرے سے, ماحول کے اندھیرے سے, نافرمانیوں کے اندھیروں سے, نفس کے اندھیرے. نفس اندھیرا ہے, نفس اندھیرا ہے, ان اندھیروں سے نبی نکال کر ایمان کے نور کی طرف لاتے تھے. اب نبی نہیں آئیں گے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اندھیروں میں بھٹکے گی؟ پھر کون نکالے گا ان اندھیروں سے دنیا کو؟ تو حضور نے خطبہ دیا, بیان کیا, اجتماع کیا صحابہ کا. کس کا اجتماع؟ یہ پنگنور پلندر کا اجتماع نہیں, وہ کس کا اجتماع؟ صحابہ کا. جگہ کون سی؟ عرفات کا میدان. عرفات کا میدان, جہاں حج کے زمانے میں کوئی وہاں سے گزر جائے تو وہ ایسا پاک ہو جاتا ہے جس سے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا, ایسا مبارک میدان حج عرفات کا. خطبہ کس کا؟ کس کا بھائی؟ حضور کا. میدان عرفات کا اور مجمع صحابہ کا. اس کا نام ہے خطبہ حجۃ الوداع.
اس کو حجت ودا کیوں کہتے ہیں؟ ودا اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے 2 مہینے کے بعد حضور دنیا سے تشریف لے گئے. حضور اس کے 2 مہینے کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے. اس لیے اس کو کہتے ہیں حجت الوداع کہ وہ آپ امت سے رخصت ہو گئے. آپ نے صحابہ کے مجمع سے پوچھا، 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع. آپ نے پوچھا کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا اے اللہ کے پیارے نبی، آپ نے پہنچایا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا. تو حضور نے فرمایا اللہ کی طرف، آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھا کے آپ نے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ یہ جو کہہ رہے ہیں میرے صحابہ، تو گواہ ہے، تو گواہ ہے، تو گواہ ہے. پھر فرمایا کہ میں نے تم تک پہنچایا ہے، آگے پہنچانا تمہارا کام ہے. میں نے پہنچا دیا تم تک، اللہ نے مجھے جو پیغام مجھے دے کے بھیجا میں نے تم تک پہنچا دیا. تم خود کہہ رہے ہو کہ حق ادا ہو گیا، اب آگے اسے پہنچاتے رہنا تمہارا کام ہے. تو صحابہ دنیا میں پھیل گئے. کہتے ہیں کہ مکہ مدینے میں ایک امام مالک، 4 ائمہ میں سے ایک امام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مکہ مدینہ میں 10,000 صحابہ کی خبریں مجھے ملی. میں نے تلاش کیا صحابہ کی خبروں کے نشانات، تو مجھے 10,000 ملے، اور وہاں حجت الوداع میں 1.25 لاکھ تھے. تو کہاں گئے باقی 10,000؟ تو وہاں ہیں مکہ میں مدینے میں، باقی کہاں گئے؟ دنیا کے کونوں کونوں میں چلے گئے. کیوں گئے؟ اپنی ذمہ داری سمجھ کے گئے، اللہ کا پیغام لے کے گئے. اگر وہ نہ کرتے تو آج ہم کہاں کلمہ پڑھتے، ہم کہاں ہوتے؟ انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا. کیا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ ہمارا کام نہیں ہے؟ یہ تو امت کا کام ہے. میں ترکی گیا. ترکی میں استنبول شہر ہے، بڑا شہر استنبول. وہ شہر آدھا ایشیا میں ہے، آدھا یورپ میں ہے. اس کا کچھ حصہ ایشیا میں ہے، کچھ حصہ یورپ میں. ایسا ہے، وہ 2 بر اعظم ایشیا اور یورپ کو ملاتا ہے. وہاں مزارات ہیں صحابہ کے، صحابہ کے مزارات. تو وہاں ہم گئے صحابہ کے مزارات کی زیارت کے لیے. اجتماع کے بعد اجتماع ہو گیا، تو اجتماع کے بعد ہم نے کہا بھائی صحابہ کے مزارات یہاں چلو زیارت کریں. تو سب صحابہ کی، بہت سارے صحابہ کی، ان کے مزارات کی زیارت کرتے ہوئے آخر میں ہم آئے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر. یہ حضرت ابو ایوب انصاری کون ہیں؟ یہ ہیں حضور کے سب سے پہلے میزبان مدینے میں. مدینے کے حضور کے سب سے پہلے میزبان. جب حضور ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے تو حضور کا گھر مکے میں تھا، چھوٹ گیا. تو مدینے میں آپ کا کوئی گھر نہیں تھا، ظاہر ہے کہ آپ کسی کے گھر ٹھہریں گے. تو مدینے کا کون آدمی ہوگا جس کی تمنا نہیں ہوگی کہ حضور میرے گھر ٹھہریں؟ حضور نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، وہ جہاں جا کے بیٹھے گی وہ اللہ کا اشارہ ہوگا، میں اس کے گھر ٹھہروں گا. چنانچہ وہ حضور کی اونٹنی چلتے 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 آ کر حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر بیٹھ گئی. تو حضور نے فرمایا یہ اللہ کا اشارہ ہے. میں حضور ان کے گھر میں 7 مہینے ٹھہرے. کتنا 7 مہینے. ان 7 مہینوں میں مسجد نبی بنی، حضور کے لیے حجرے بنے، وہی ایک کمرے کا مکان، ایک کمرے کا مکان. تو حضور وہاں سے منتقل ہوئے اپنے مکان 7 مہینے کے بعد. 7 مہینے ابو ایوب انصاری کے گھر رہے. وہ ابو ایوب انصاری کہاں ہیں؟ ارے کہاں ہیں بھائی؟ استنبول. جماعت جا رہی تھی ترکی. حضرت ابو ایوب نے کہا میں بھی جاتا ہوں.
ان کے بچوں نے کہا کہ ابا آپ تو بوڑھے ہیں، اللہ نے آپ کو معذور کہا ہے کہ آپ تو معذور ہیں، اللہ نے معذور قرار دیا ہے، ہم جاتے ہیں آپ کی طرف سے۔ کہنے لگے تم بھی جاؤ، میں بھی جاتا ہوں، تم بھی جاؤ، میں بھی جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ حضرت ابو ایوب انصاری، ترکی اس زمانے میں بہت دور کا ملک تھا، تو حضرت ابو ایوب انصاری گئے، وہاں جا کے بیمار ہو گئے۔ ان کے امیر وہ آئے ان سے بیمار پرسی کے لیے، تو انہوں نے امیر صاحب نے دیکھ کر سمجھ لیا کہ ان کا آخری وقت ہے، یہ دنیا سے جانے کا وقت ہے ان کا۔ خود ابو ایوب انصاری بھی سمجھ گئے کہ میرا آخری وقت ہے، تو امیر صاحب پوچھتے ہیں کہ اے صحابی رسول، اے صحابی رسول، اگر آپ کی کوئی آخری تمنا، خواہش، آرزو اگر ہے، میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو کیا کہتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری؟ کہتے ہیں کہ میرا انتقال ہو جائے تو میری میت کو بھی لے کے چلو، میرا انتقال ہو جائے تو میری میت کو بھی لے کے چلو، جہاں تمہاری منزل ہو وہاں مجھے دفن کرنا۔ چنانچہ انتقال ہو گیا، میت کو لے کے صاحب ان کی وصیت کے مطابق چلے، استنبول منزل تھی، وہاں جا کے دفن کیا۔ یہ کتنی بڑی قربانیاں ہیں صحابہ کی۔ ارے مکہ مدینہ جیسی بستیاں چھوڑی، مسلمان کی تمنا ہوتی ہے کہ خبر مکہ میں بنے، مدینے میں بنے، جنت البقیع میں بنے، تمنا ہوتی ہے، انہوں نے وہ چھوڑا، کائے کے لیے؟ ارے کائے کے لیے؟ دین کے لیے۔ یہ سمجھا کہ ہمارے اوپر حضور نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے۔ ان کی کتنی بڑی قربانیاں، مکہ مدینہ جیسی بستیاں چھوڑی۔ آج ہمیں ہڑلیاں پڑلیاں نہیں چھوڑ رہی۔ کیا نہیں چھوڑ رہی؟ ہڑلی کی پڑلی کی کیا بولتے ہیں تمہارے یہاں؟ پلی۔ ہلیاں بھی پلیاں نہیں چھوڑ رہی، 150 ہڑلیاں۔ کیسے؟ 150 ہڑلیاں، 150 پلیاں، وہ نہیں چھوڑ رہی۔ انہوں کیا چھوڑے؟ ارے مکہ مدینے کی نورانی جگہ چھوڑے۔ آج ہمیں پلیاں چھوڑنے تیار نہیں ہیں۔ بھائیو، یہی پیغام ہے تبلیغ کا، تبلیغ کا یہی پیغام ہے۔ اچھا، وہ جو زیارتیں کرانے کے لیے ہم کو لے گئے، ایک عالم استنبول کے، انہوں نے ایک قصہ سنایا کہ یہاں چند سال پہلے ایک جماعت آئی، اس میں بھی ایک بڑے میاں تھے ابو ایوب انصاری کی طرح، وہ یہاں آ کے بیمار ہو گئے، انتقال ہو گیا۔ ان کا کیس قاضی کے پاس گیا، وہاں قاضی جج ہوتا ہے، اس کا پاور ہوتا ہے جج کا۔ تو کیس گیا قاضی کے پاس کہ ایک پردیسی ہے، مسافر ہے، یہاں کے مر گیا ہے، اسے کہاں دفن کرنا؟ تو قاضی نے پورا کیس تحقیق کیا، یہ سارا ان عالم نے بتایا۔ تو قاضی نے تحقیق کی ہے ہمارے ملک میں کیوں آئے، مال کمانے آئے، کاروبار کرنے آئے، ملازمت کرنے آئے، گاؤں پھرنے آئے، کس لیے؟ قاضی نے فیصلہ لکھا کہ یہ ہمارے ملک میں اس کام کے لیے آئے جس کام کے لیے ابو ایوب انصاری آئے تھے، یہ اسی کام کے لیے آئے، لہذا ان کو ابو ایوب انصاری کے قبرستان میں دفن کرو۔ تو وہ عالم کہنے لگے، بڑے بڑے امیر وزیر تمنا کرتے ہیں کہ اس قبرستان میں، ابو ایوب انصاری کے قبرستان میں جگہ ملے، لیکن نہیں ملتی۔ یہ پردیسی مسافر، کس نے جج کے دل میں ڈالا کہ ان کو وہاں دفن کروں؟ تو بھائیو، یہ کام ہے، یہی پیغام ہے۔ دیکھو، اشتباہات ایک مقصد کے لیے ہیں، صرف بیانات سنانے کے لیے نہیں ہے۔ بیان سن کر ثواب ملے گا، میں انکار نہیں کرتا، لیکن بیان سن کر کام نہیں بنے گا، صرف سننے سے کام نہیں بنے گا، ثواب ملے گا۔
اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں بھی تبدیلی آئے، ہماری بھی زندگیاں بدلیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ امت کا حال بدلے، آج یہ امت کہاں جا رہی ہے؟ کہاں جا رہی ہے؟ زبان سے نبی کا نام لیتے ہیں، عمل کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ کس کے پیچھے جا رہے ہیں؟ کس کو نمونہ بنا رہے ہیں؟ تو بھائیو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی زندگی کا حال بدلے، امت کا بھی حال بدلے، تو بھائیو کچھ کرو، ارے کچھ کرو، کچھ کرو، کچھ کرنے کے ارادے کرو، کچھ کرنے کی نیت کرو۔ حق یہ ہے کہ سب کچھ لگا دیا جائے تو بھی حق ادا نہیں ہوتا، سب کچھ لگا دو تو بھی حق نہیں ادا ہوتا، کیونکہ اللہ کا دیا ہوا اللہ کو دیے تو ہمیں کیا دیے؟ ارے کس کا دیا ہوا؟ اللہ کو دے رہی ہے تو ہمیں کیا دیے؟ لیکن ہم کمزور ہیں، ضعیف مسلمان ہیں، ہم کمزور مسلمان ہیں۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن حدیث کی روشنی میں ایک سادہ نظام دیا، پروگرام دیا۔ وہ کیا کہ دسواں لگاؤ، 9 حصے تمہارے دنیا کے لیے، تمہاری ضرورتوں کے لیے 9 حصے رکھ لو، 20 بچے، کاروبار، دنیا کی ضرورتوں کے لیے 1 حصہ اللہ کے دین کے لیے لگا دو۔ ارے 1 لگاؤ گے 10 ملیں گے، دنیا کے لیے 9 لگائے کچھ بھی نہیں ملنا، خالی ہاتھ سکندر کی طرح جائے گا۔ قصہ بھول گئے؟ ارے یاد ہے؟ بھول گئے؟ دنیا کے لیے سب کچھ لگا دیا، خالی ہاتھ دنیا سے گیا۔ ہم دنیا سے خالی ہاتھ جانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم دنیا سے آخرت بنانے آئے ہیں۔ تو 9 حصے اپنی ضرورتوں کے لیے، 1 حصہ اپنے مقصد کے لیے، 9 اپنی ضرورتوں کے لیے، 1 حصہ اپنے مقصد کے لیے، 9 حصے اپنے دنیا، دھندے، کاروبار، بیوی، بچے، ملازمت۔ ارے 1 حصہ اللہ کے دین کے لیے لگا دو، 1 لگاؤ گے 10 ملیں گے۔ تو یہ پروگرام مولانا الیاس صاحب نے ایک آسان، جس پر آج امت پوری دنیا میں چل رہی ہے۔ 3 باتیں یاد رکھ لو، چلو 3 باتیں۔ میں امریکہ میں تھا، جماعت میری ہمارے ساتھ جماعت تھی، ہم امریکہ میں کام کر رہے تھے، اجتماعات تھے، تو میں اجتماعات پہ کہتا تھا ان سے، کیونکہ بیان تو انگریزی میں ہوتا تھا، تو میں ان سے کہتا تھا دیکھو تمہاری انگریزی رہنے دو، 3 باتیں اردو کی سیکھو، تمہیں تو اردو والے سنا، تو تمہیں 3 باتیں سیکھ لو۔ بولو میں میرے ساتھ تمہیں بھی بولو، سالانہ، ماہانہ، روزانہ، یتش تبلیغ، سالانہ، ماہانہ، روزانہ کتنا بھائی؟ 2.5 گھنٹے۔ یہ 24 گھنٹے کا 10واں یہ ہے۔ روزانہ کے کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24 کا 10واں 2.5 گھنٹے، تو روزانہ کتنا؟ 2.5 گھنٹے 10واں۔ ماہانہ کتنا؟ 3 دن، یہ مہینے کا 10واں، 2.5 گھنٹے روز کا 10واں، 24 گھنٹے کا، 3 دن مہینے کا 10واں، اور چلہ سال کا 10واں۔ ہمت دے اللہ، 4 مہینے لگے، اللہ تمہیں قوموں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے گا، علاقوں کے اندر دین آنے کا ذریعہ بنائے گا۔ 4 مہینے ہی تمنا کرو، لگاؤ، اور نہیں تو کم سے کم کتنا بولو بھائی؟ سالانہ چلہ، ماہانہ 3 دن، روزانہ 2.5 گھنٹے۔ یہ یتش تبلیغ 9 حصے کسے دیے 9 حصے؟ بے وفا دنیا کو۔ کسے دیے؟ بے وفا دنیا۔ اب سکندر کے ساتھ کیا وفا کری انہیں؟ سب کچھ مت دو دنیا کو، سب کچھ مت دو، ہاں ضرورتیں ہیں ہم مانتے ہیں، 9 دے دو، 1 حصہ دین کو دے دو۔
1 दोगे 10 मिलेंगे। रोजाना 2.5 घंटे देकर क्या करना, थोड़ी देर मस्जिद में तालीम करो। तालीम क्या, अल्लाह रसूल की बात, जो अल्लाह ने फरमाया वो कुरान में है, जो रसूल ने फरमाया वो हदीस में है। क्या है उसमें? तालीम के तो इल्म लेना, तालीम का तो इल्म लेना। किसका इल्म? अल्लाह रसूल का इल्म। अल्लाह का फरमान कुरान, रसूल का फरमान हदीस। वो एक बड़े मुहद्दिस ने जिन्होंने 47 साल उल्मा को पढ़ाया, 47 साल पढ़ाया उल्मा को, उन्होंने वो जमा की हैं कुरान की आयतें और हदीसें कि कौन से अमल पे अल्लाह खुश होता है, क्या देता है, दुनिया में क्या फायदा, आखिरत में क्या फायदा। इसको कहते हैं फजाइल। कौन से अमल से अल्लाह नाराज होता है, क्या नुकसान है उसका। थोड़ी देर मस्जिद में बैठकर इसे सुनो। नहीं हो रहा है, शुरू करो तुम्हारी मस्जिद में, हो रहा है बैठकर सुनो। थोड़ी देर मशवरे में बैठो। मशवरा क्या कि ये दीन के काम में मैं क्या हिस्सा ले सकता हूं, मेरा क्या हिस्सा होना चाहिए इस काम में, दीन के मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूं। तो उस मशवरे में बैठो। जो मशवरे वालों को मिलेगा तुम्हें भी मिलेगा। कुछ नहीं कर सकते, करने वालों के साथ हो जाओ। जो अल्लाह करने वालों को देगा वो साथ देने वालों को भी देगा। हाँ, अल्लाह के यहाँ तकसीम नहीं है। अमीर साहब को 50%, मुतकल्लिम को 25%। तुम्हें क्या जी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोले तो ये क्या क्यों जी बस है, तुम्हें एक दियत बस नहीं, ऐसा नहीं देता अल्लाह, सबको बराबर देता है। तो करने वालों के साथ हो जाओ। फिर 1-2.5 घंटे में 3 काम, तालीम, मशवरा और घर घर जाके भाइयों से मिलना और भाइयों को समझाना, तैयार करना कि भाइयों हमें खुद भी दीन पर चलना है, उम्मत को भी दीन पर लाना है। भाई उसके लिए भाई कुछ वक्त निकालो, अपनी दुनिया की जिंदगी से कुछ वक्त निकालो। उनको भी तैयार करना 4 महीने के लिए, चिल्ले के लिए। आखिरी दर्जा आज 3 दिन दे रहा है, कल चिल्ला देगा, फिर 3 चिल्ले देगा, मुल्कों में जाएगा। अरे पुंगनूर की 4 जमातें मुल्कों में काम कर रही हैं। कहते जी 5 जमातें पलमनेर पुंगनूर की इस वक्त दुनिया के मुल्कों में हैं। उसमें औरतों के साथ कहते हैं 3 जमातें अपनी औरतों के साथ और 2 जमातें मर्दों की, खालिस मर्दों की। 3 जमातें बैका के साथ थे। कहां की? अरे कहां की जी? आंध्रा वालू। तुम्हें आंध्रा वालू है? आंध्रा वालू, ఆంధ్ర వాళ్ళు ఎక్కడ ఉండారండి? ఏమండి కెన్యాನಲ್ಲಿ ఉండారండి, కాంచి ఇండోనేషియాನಲ್ಲಿ ఉండారండి ఆంధ్ర వాళ్ళు, मलेशिया। भाई का तबलीग कर रही हैं। मरब्बा ने क्या करना? हन्या मासना मांगना। इंशाल्लाह तुम्हें भी होगा। 3 दिन जाओ पहले बैका के साथ, फिर 10 दिन जाओ, फिर चिल्ला जाओ, फिर मुल्कों में जाओ। खाली तुम्हारे सोनूर पलमनेर के 3 जमाता का तो पूरे हिंदुस्तान के गते जमाता ही बोला बैका के साथ हो। तो भाइयों तमन्ना दिल में होनी चाहिए। अरे दिल में तमन्ना होनी चाहिए, ए अल्लाह मैं भी तेरा बंदा हूं, मैं भी तेरे नबी का उम्मती हूं। ये लाखों लोग अल्लाह तेरे रास्ते में चल रहे हैं, तो मुझे भी कबूल कर, तो मुझे भी कबूल कर। तूने उनके लिए आसान किया, वो तेरे बंदे, हम तेरे बंदे नहीं हैं। अरे हम भी तेरे बंदे हैं, तो हमारे लिए भी आसान कर। तो अल्लाह उनके लिए आसान कर रहा है, हमारे लिए नहीं करेगा? अरे नहीं करेगा, सब बंदे हैं उसके। ये है भाइयों तबलीग कि रोजाना 3 काम, तालीम, मशवरा, घर घर जाकर भाइयों को तैयार करना कि भाइयों हमारा काम है ये।
اللہ کے حکم پہ چلنا ہے، نبی کے طریقے پہ چلنا ہے اور امت کو اس راستے پر لانا ہے. اس کے لیے اللہ کے راستے میں وقت لگانا ہے. ماہانہ 3 دن انشاءاللہ، 3 دن جو تمہارے ساتھ چلیں گے اللہ کے راستے میں، وہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا 3 چلے بھی لگائیں گے. یہ ہے ہمارے اجتماع کا پیغام. کہاں جی گئے تھے؟ پنگنور کے اجتماع گیا تھا بھائی. کیا جی بولے وہاں حضرت؟ ایک جنا 3 چلے لکھا دلیا کرتے ہیں. گھر کو جا کو ڈر کو جورو کو بولیا کرتے ہیں. بڑا اچھا بیان کرے حضرت جے ان کا کام جی، ان کو اور کیا کام ہے؟ تم نہ ہم نہ بلّہ کے کام ہی، ان کو کیا کام ہے؟ ان کو یہ کام ہے ڈنڈا. نہیں جی بہت اچھا بولے جی. اور جانتے کیا جی ہوا؟ میں بھی نام دے دلیا. ہاں قیامت آ گئی جی. تمہیں تبلیغ میں جاتی؟ جاؤ میں اماں کے گھر کو جاتی ہوں. تمہیں تبلیغ میں جاؤ، میں اماں کے گھر کو جاتی ہوں. یہ کرکٹ ٹیم ہے نا گھر میں، کون سی کرکٹ ٹیم ہے؟ یہ ہر سال کا ایک کیلنڈر ہے نا. ان کو بھی لے لے جاؤ تبلیغ میں. میں اماں کے جاتی ہوں، تو میں آتے سروس بولو میں بھی آ جاتی ہوں. توبہ کر لیتا، آئندہ سے اجتماع کچھ جانا نہیں. گئے تو اتنا گھر میں جھگڑا. تو بھائی آج 3 دن لگائے گا، انشاءاللہ 4 مہینے بھی لگائے گا. لاکھوں لگا رہے ہیں تو اللہ کی مدد سے لگا رہے ہیں. وہ اپنے مال سے نہیں لگا رہے ہیں، اپنی طاقت سے نہیں، اللہ کی مدد سے. تو ہم نے اللہ مدد نہیں کرتا. اس کے لیے بھائیوں اچھا کہاں گئے تھے؟ کہاں گئے تھے بھائی؟ اجتماع میں. کیا بولے حضرت؟ بہت اچھا بولے. کیا با بولے؟ وہ بہت اچھا. کیا تھی بول با بول رو سن رہے بہت اچھا بولے کر کو. تو بھائیو 3 چیزیں یاد رکھ کے جاؤ. کیا؟ سالانہ، ماہانہ. یہ ہمارا پیغام ہے، اجتماع کا پیغام ہے. انشاءاللہ آئندہ زندگی میں یہ کرنا ہے. ارادے کر کے جاؤ، ارادے کر کے جاؤ. ارادے پر بھی اللہ ایک دیتا ہے. ارادہ بھی خالی نہیں جاتا. مومن کا ارادہ بھی خالی نہیں. ارادے پہ 1، عمل پہ 10. تو کرتے سب نیت انشاءاللہ. اللہ سب کو قبول فرمائے، سب کے جان مال ایمان میں برکت دے، سب کو دین کا دائی بنائے، نسلوں کو اللہ دین کا دائی بنائے، نسلوں کو. اور ایک بات دیکھو یاد آ گئی مجھے، اپنے بچوں کو دین سکھانے کے لیے ہر مسجد میں مکتب چلاؤ. بلڈنگ بنانے کی ضرورت نہیں، چندہ کرنے کی ضرورت نہیں. مسجد میں جو خالی جگہ ہے صرف جمعہ کو بڑھتی ہے، وہاں مکتب چالو کرو. میں نہیں کہتا اسکول مت بھیجو. 1 گھنٹہ مکتب میں جا کے بچہ قرآن حدیث سیکھ کے آئے، دین سیکھ کے آئے. انشاءاللہ اس کی آئندہ اس کے دیندار بنے گا. ورنہ یہ بچے کل ہمارا دامن پکڑیں گے، اے اللہ انہوں نے ہمیں دین سکھانے کی فکر نہیں کی. پہلے ان سے پوچھ کہ انہوں نے ہمیں تیرا راستہ کیوں نہیں بتایا. تم خود نہیں پڑھا سکتے، مکتب میں بھیجو. 1 گھنٹہ ہر مسجد میں مکتب قائم کرو، قرآن سکھاؤ، دین سکھاؤ. جو بنیادی باتیں ہیں، کوئی بڑا کام نہیں. 1 گھنٹے کا اثر اس کے 24 گھنٹے پہ پڑے گا، آئندہ آنے والی زندگی پہ پڑے گا. اس کے لیے ہر جگہ مکتب قائم کرو. تو کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. اتنا بڑا مجمع ہے، اتنی بات سنی ہے، کسی کے دل میں اللہ نے ڈال دیا کہ بھائی زندگی کا کیا بھروسہ، چلو میں ابھی 4 مہینے جاتا ہوں. تو ایسے لوگ ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ. کون کون؟ نقد اس اجتماع سے کل جماعتیں جا رہی ہیں. کتنی جماعتیں جا رہی ہیں؟ 25 جماعتیں جا رہی ہیں کل. ارے بھائی ہم بھی ان میں ہو جائیں گے، ہم بھی ان میں ہو جائیں گے. ایک مسلمان کی تمنا ہونی چاہیے کہ میں بھی ان میں ہو جاؤں، میں بھی ان میں ہو جاؤں. کل قیامت میں اللہ مجھے ان کے ساتھ حشر کرے، صفوں میں ان کی جگہ دے دے.
تو بھائی نیت تو سب کر رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے. نقد کل سے چلنے کے لیے 3 چلے کے لیے، کل سے نقد جانے کے لیے اللہ کے بھروسے پر، کسی کے بھروسے پر نہیں، اللہ کے بھروسے پر نقد اللہ کے راستے میں 3 چلے کے لیے. کون ہمت کرتا ہے؟ اپنی اپنی جگہ کھڑے ہوتے چلے جاؤ، ابھی انشاءاللہ دعا کریں گے. کھڑے ہوتے جاؤ، کھڑے ہوتے جاؤ. 4 مہینے کے لیے. ارے پیچھے مت دیکھو، آگے دیکھو، آگے خبر ہے، آگے حشر ہے، پیچھے کیا ہے سب چلے گا. ہمت کرو، کھڑے ہو جاؤ. کون ہمت کرتا ہے 4 مہینے کے لیے؟ شرمانے کی بات نہیں ہے، یہ شرم کا کام ہے. ارے گناہ میں آدمی شرمائے، اس لیے خیر کے کام میں آگے بڑھنے میں صحابہ ہمت کر کے شوق سے آگے بڑھتے تھے. تو بھائیو اس بڑے مجمع میں سے کون نقد کے لیے تیار ہوتا ہے؟ نقد کل سے جانے کے لیے جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ، اپنی اپنی جگہ کھڑے ہوتے جاؤ، اپنی اپنی جگہ کھڑے ہوتے جاؤ. چلے کے لیے آئے تھے، اب 4 مہینے لگاتے ہیں. اجتماع میں آئے تھے، 4 مہینے لگاتے ہیں. کون ہمت کرتا ہے بھائی؟ کون اللہ کا بندہ اللہ کے بھروسے پر کھڑا ہوتا ہے؟ ارے ہمت کرو، ہمت کرو، ہمت کرو، اللہ اپنی مدد سے چلائے گا. چلے والے بھی 4 مہینے کرو. 4 مہینے کے لیے نقد کون ہمت کرتا ہے؟ وہ بھی کھڑے ہو جاؤ. دیکھو کھڑے ہو جاؤ بھائی، کھڑے ہو جاؤ، جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ پر. 4 مہینے کے لیے کون ہمت کرتے ہیں؟ کون ہمت کرتے ہیں؟ ذرا ایک دوسرے کو تیار بھی کرو. پوچھو ذرا ایک دوسرے